اور یہاں میں نے ایک بات کی کہ جی والدین سختی کریں. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا اصل جہاں پہ خرابی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے قول اور فعل کے اندر تضاد دکھایا. باپ خود نماز پڑھنے نہیں جاتا، جب وہ بیٹے کو کہتا ہے پتر نماز پڑھنے جاؤ تو وہ بیٹا یقیناً نہیں جاتا. جب آپ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا، آپ کے گھروں میں کئی لوگوں کے آپ کے پوتے ہوں گے، اپنے چھوٹے بچے ہوں گے، آپ ان کے سامنے جو بھی کرتے ہیں وہ اس کو کاپی کرتے ہیں. اگر آپ گھر میں نعت پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ کے چھوٹے بچے خود بخود، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں انہیں شعور نہیں ہے، وہ نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ اگر گھر پہ نماز پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر گھر میں ٹیلی ویژن پر گانے سننے کا رواج ہے تو وہ بچے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں. تو شروع سے ہی جب بچہ 2.5 سال کا ہو جاتا ہے وہاں سے ہی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم شروع سے اپنی ذات پر شریعت کا نفاذ کریں جب بچے چھوٹے ہوں تو بچے خود بخود ان کا ماحول جو ہے وہ دینی ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اب پریکٹیکل کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے سے کہتے ہیں جی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا بڑا سخت گناہ ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی باہر سے کہتا ہے جی اپنے ابو کو بلاؤ، تو ہم بیٹے سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا ان سے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہیں. اب بچہ کیا سیکھیں؟ جو ہم نے اس سے کہا، جو ہم نے اس کے سامنے پرفارم کیا، ہم اس سے کہہ رہے ہیں بیٹا سچ بولو، اور ہم نے پریکٹیکلی اس کے سامنے جھوٹ جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھایا کہ بیٹا پھر سمجھے گا کہ نہیں یہ بس کہنے کے لیے ہی ہے سچ بولنا، جب ضرورت پڑے جس طرح کے حالات ہوں اس طرح کا کام کرنا چاہیے. تو یہ اصل میں بگاڑ کی وجہ یہ بنی. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں ابھی بھی کہ ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں تو ہمیں اپنی ذات پر شریعت کے نفاذ کرنا ہوگا. یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا جی تبدیلی آئے، تبدیلی کوئی لے کر آئے، کوئی نہیں لا سکتا جب تک ہم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کریں گے. جب ہم اپنی ذات پر شریعت کا نفاذ کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں کے اندر خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کے گھر والے غصہ کرنا چھوڑ دیں گے. آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ کے گھر میں سے جھوٹ کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، کسی سے نہ بھی کہیں، آپ کو دیکھ دیکھ کر ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ نمازی بن جائیں گے. تو یہ اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے کہ یا اللہ ہمیں امام المتقین بنا، تقوی والوں کا امام بنا، کہ لوگ ہماری پیروی کرتے ہوئے نیکی کے کام کریں، ہماری پیروی کرتے ہوئے گناہوں کے کاموں کی طرف نہ جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. قد تبین الرشد، اللہ تعالیٰ نے نیکی کا رستہ جو ہے واضح کر دیا، من الغی، گمراہی سے. حق اور باطل دونوں رستے واضح کر دیے گئے. 2 طریقے ہیں شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے جو وضعیت کی. ایک انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کو بتایا یہ حق کی بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ گناہ کا رستہ ہے. دوسرا اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطرت کی آواز کو رکھ دیا. آپ دیکھیں بعض کا بندے کہتے ہیں جی اچھا جی علامہ صاحب یہ مسئلہ بتائیں اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ یہاں سے پوچھیں تو انہیں اس مسئلے کا جواب مل جاتا ہے. یہاں سے آواز ہمیشہ حق کی طرف ہی آتی ہے. جب ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں نہیں کوئی گنجائش نکلتی ہوگی. جب یہاں اس نے کہہ دیا کہ جب ہم نے کوئی کام کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ لیا، جب ہم نے کوئی کام کرتے ہوئے سوچ لیا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس کا مطلب ہے وہ کام درست نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلطی جو ہے پائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت اور گمراہی دونوں رستے واضح کر دیے. یا بندے کی مرضی ہے کہ وہ کس رستے کی طرف چلتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوتی جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، یا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. جو بندہ طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لے آئے. طاغوت کے بارے میں مفسرین اکرام نے مختلف جو ہیں وہ آراء پیش کی. کسی نے کہا اس سے مراد شیطان ہے، کسی نے کچھ اور رائے دی، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہر وہ چیز ہمارے لیے طاغوت ہے کہ جو ہمیں نیکی کے رستے سے روکتی ہیں. ہر وہ چیز. آپ اس کو اب وسیع تناظر میں دیکھیں. بعض اوقات ٹیلی ویژن ہمیں مسجد میں آنے سے روک رہا ہے، کسی جگہ پہ موبائل ہمیں نیکی کے کاموں سے روک رہا ہے،
کسی جگہ پہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمیں نیکی کے کاموں سے روک دیتے ہیں، بیٹھک لگی ہوئی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، دوست کہتے ہیں ابھی بیٹھے رہو، پڑھ لینا، پھر تم اتنے بڑے نمازی بن پھرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے اس وقت میں ہمارے لیے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو طاغوت کا انکار کر دے، کہ جس وقت میں اس کے لیے جو چیز طاغوت ہے، جس وقت میں جو چیز اس کو نیکی کے رستے سے روک دے، اس کا انکار کر دے، اس کی بات کو فالو نہیں کرتا اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے، وہ مضبوطی کے رستے پر ہے۔ لن فثام لہا، جسے کبھی نہیں کھلنا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا، وہ کڑی جو ہمیشہ بند رہے گی، جو کھلے گی نہیں، یعنی وہ اب گمراہی کی طرف نہیں بلکہ ہدایت کی طرف جائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نیکی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہاں مفسرین اکرام نے ایک لطیف نکتہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ جب دوست ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، جب ایمان لے آئے تو اس کے پاس تو نور آ گیا، جب نور آ گیا تو پھر اللہ کہتا ہے اسے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین اکرام نے فرمایا اس سے ایک چیز تو استقامت مراد ہے، کہ جب ہم اللہ رب العزت مددگار ہو جاتا ہے کسی کا تو پھر اسے ایمان پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ بیسیوں مثالیں دنیا کے اندر ایسی بکھری پڑی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے وہ کوئی گمراہی کا کام کر دیتا ہے، وہ کفر کر دیتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے نام جو ہمیں ملتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، جنہوں نے اور طرح کی باتیں کی، ابتدا کی ان کی زندگی دیکھیں یہ تقویٰ والے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب دماغ جو ہے اس نے عقل زائل ہو گیا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے نور کو چھوڑا، ظلمات کی طرف چلے گئے۔ جب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں میں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے اللہ استقامت عطا فرمائے گا۔ یہ تو میں نے تھوڑی بڑی مثال دے دی، چھوٹے درجے کی بات کریں تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان کا بڑا جی چاہتا ہے نمازیں پڑھنے کو اور وہ نمازیں پڑھتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف قدم ہی نہیں اٹھتا، تو اب وہ استقامت قائم نہیں رہتی زندگی میں۔ آپ سب کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ایسے وقت آئے ہیں کہ جب اتنا جوش آتا ہے کہ بندہ صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ بامشکل فرض نمازیں بھی پوری ہوتی ہیں، وہ بھی جاتی رہتی ہیں۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ بڑا قرآن پڑھتا ہے، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ تو جب اللہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے تو بندے کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتا ہے کہ جو نیکی اس پر قائم رہا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عمل اچھا ہے کہ جو تھوڑا ہو اور مستقل ہو، کہ تھوڑا بھی ہو، چاہے ایک تسبیح ہماری روز کی پڑھنے کی روٹین ہے لیکن اس پر قائم رہے، ناگا نہ ہو، تو یہ عمل جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھا عمل ہے کہ بندہ استقامت جو ہے وہ اختیار کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، انسان کا ایمان ترقی کرتا رہتا ہے، انسان تقوی کے قریب جاتا رہتا ہے۔ جب اللہ بندے کو گناہوں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آنے والے لمحہ جو ہے وہ پہلے لمحے سے اچھا ہو رہا ہے۔ اگر پہلے وہ گناہوں کی طرف جاتا تھا ایمان کے باوجود، اب اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ پہلے اگر وہ نیکیاں کرتا تھا لیکن خلاف اولا کام بھی ہو جاتے تھے، اب اس نے اس کو چھوڑ دیا، اب وہ اللہ کی تجلیات کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے قرب میں جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ روشنی کی طرف اس کا سفر جو اس نے اندھیروں کو چھوڑ کر روشنی کی طرف کیا ہے۔ والذین کافروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست جو ہیں وہ شیطان ہیں، طاغوت ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ بندے کو نور سے نکال کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اندھیرا اور روشنی دو مثالیں دی گئیں، اصل میں یہ نیکی اور بدی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ قبر کے اندر وہ کامیاب ہے جس کے پاس نور ہوگا۔
آخرت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کے پاس نور ہوگا، کسی کا نور آسمان تک بلند ہوگا، کسی کا نور کھجور کے تنے کے برابر بلند ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنا ہی نور ہوگا کہ ان کے انگوٹھے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو وہ نور جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنی جلدی سے جنت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا۔ یہ نور کہاں سے آئے گا؟ یہ نور ایمان کا نور ہوگا، یہ نور عمل صالح کا نور ہوگا۔ قبر کے اندر بھی روشنی اسی کے لیے ہوگی کہ جو نیک اعمال کرنے والا ہے۔ جس کے پاس نیک اعمال نہ ہوں گے اس کی قبر جو ہے وہ اندھیری ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی ظلمات اور نور سے مراد نیکی اور گناہ ہے، نیکی اور بدی ہے، کہ جو طاغوت ہیں وہ بندے کو روشنی سے نیکی سے بدی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔